السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس آیت مبارکہ پر ہم گفتگو کریں گے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے ان گروہ پر اتری تھی، ان علماء پر اتری تھی جو عرب کے لوگوں کو کہتے تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان پر ہم سب نے ایمان لانا ہے، وہ سچے نبی ہیں۔ اور جب حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے تو عرب والے تو ایمان لے آتے ہیں، یہ خود منکر ہو جاتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خود جس نیکی کا کہتے تھے، حضور پر ایمان لانے کا کہتے تھے، اب خود کیا ہوا؟ خود بھول گئے اس بات کو۔ یہ تو اس کا شان نزول تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور ان واعظین کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں آیا میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کتنے بڑے فتنے میں ہم مبتلا ہیں۔ خود نیکی نہیں کرنا، لوگوں سے نیکی کروانے والے کا حشر کیسا ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ آخرت کا نقصان تو بہت بڑا ہے، دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ اگر اس کا پردہ اٹھ گیا تو لوگ صرف اس سے دور نہیں ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور دین سے لوگ متنفر ہو جائیں گے کہ یار یہ ایسا بندہ تھا، یہ ہمیں گناہوں سے روک رہا تھا اور خود گناہوں کا مریض بن کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جو آج تک ہماری کوتاہیاں تھیں اللہ تعالی ہمیں ان کوتاہیوں کو ہم سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھ لیں گے پھر کہا جائے گا کہ انہیں جنت سے واپس پھیر دو، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے مولا ایسی حسرت آج ہمیں ہوئی ہے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی ہوگی، یعنی انہیں ایسی حسرت اور شرم آ رہی ہوگی کہ ایسی شرم ان لوگوں سے پہلے کسی کو نہیں آئے گی۔ وہ وہی علماء اور وہی واعظین ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا ہوگا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور خود بھول گئے، پھر وہ رب سے عرض کریں گے مولا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے ساتھ ایسا میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو ان کے سامنے عاجزی انکساری سے پیش آتے تھے، اور جب اکیلے میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو مجھ سے اعلان جنگ کرتے تھے گناہ کرتے ہوئے۔ جس گناہ سے تم نے لوگوں کو روکا ہے تم اس سے خود نہیں رکتے تھے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس وجہ سے تمہارے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا۔ تم لوگوں کے خوف سے گناہ سے رک جاتے تھے اور میرے خوف سے گناہ سے نہیں رکتے تھے۔ اللہ فرمائے گا یہ ساری باتیں حضور نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کر کے قبرستان جایا کرتا، کثرت سے قبرستان جاتا۔ ایک دن میں قبرستان میں سو گیا، مجھے خواب میں نے دیکھا کہ ایک مردے کو لایا گیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ ایک زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جاتی اور شرمگاہ سے نکالی جاتی۔ تو بتایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے منہ سے قرآن نہیں پڑھتا تھا؟
کیا میں نے حج نہیں کیا؟ اپنی نیکیوں کو پے در پہ وہ گنوانے لگا تو پھر اس سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ ہاں تو نیکی تو کرتا تھا، تو اعمال تو کرتا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی تو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرتا تھا، اور لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا تو میرا کچھ خیال نہ تھا تجھے، تو میں آج تیرا خیال کیوں کروں؟ اللہ فرمائے گا کہ تجھے گناہ کرتے ہوئے میرا خیال نہیں آیا، مجھ سے تو مقابلہ کر رہا تھا، آج میں تیرا خیال کیوں کروں؟ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز کو بیان کرنے سے بچائے جو ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی بیان کرنے کی توفیق دے، پہلے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر دوسروں کو عمل کی توفیق دے۔ یہی اللہ سے دعا ہے، اور ہم توبہ کرتے ہوئے آج جو ہے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ اے محبوب کریم، پیارے محبوب کریم، اے میرے پیارے رب غفار، تو تیرے پیارے محبوب کریم کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔